الہ آباد یوپی، جس کا نام پریاگ راج رکھا یوگی جیسے پلید آدمی نے، وہاں مناظرہ ٹھان دیا ایک عبدالحق پادری نامی عیسائی، عیسائیوں کا نام بھی مسلمان جیسے ہے عبداللہ عبدالحق، سمجھ رہے ہیں؟ اس نے چیلنج کیا کہ قرآن اگر سب سے عظیم کتاب ہے تو قرآن نے سائنس ایجاد کیوں نہیں کیا؟ کیا اسی کا نام قرآن ہے کہ قرآن پڑھ کے صرف مسجد سے جائے اور باہر آئے، اب باقی سب ہم آپ کے لیے تیار کریں؟ عبدالحق پادری کی بات پہ بہت سے مسلمان مشرک ہو گئے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں نا، مولوی صاحب ہے مدرسے میں چندہ کر کے رہے گا ٹوپی ٹاپی لگا کے، ہم تو بیٹا کو وکیل بنائیں گے، ڈی ایم بنائیں گے، ڈی ایس سی بنائیں گے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ غلط ہے یہ کہنا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کا نام سنے ہوں گے، ہمارے شیخ محترم حضرت مولانا نور عالم صاحب کو دیکھ رہے ہیں، بڑے بزرگ عالم دین، درجنوں نہیں 500 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری، یہ امرتسر ضلع کے رہنے والے ہیں، پنجاب کے۔ انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ عبدالحق پادری، کس نے تم کو بتایا کہ قرآن نے کچھ ایجاد نہیں کیا ہے؟ کہا یہ مائک بھی میرے نبی کا ایجاد کرتا ہے، یہ موبائل بھی میرے نبی کا ایجاد کرتا ہے، یہ پلین بھی میرے نبی کا ایجاد کرتا ہے، یہ ٹرین بھی میرے نبی کا ایجاد کرتا ہے، دنیا کی ہر ترقی تم کو دکھاؤں گا۔ کہا دلیل؟ کہا نبی کی حدیث پڑھو۔ نبی نے فرمایا ما ترکت شیئا، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہو اور میں تم کو۔ میں انہی کے ساتھ ہریش چندر پور ہی کے اندر ایک گاؤں میں جنوری کی ٹھنڈی میں جلسے میں آیا تھا۔ بہرحال میں اس سے اندازہ لگاتا ہوں کہ مولانا جرجس کی اردو لوگ قاعدے سے سمجھتے ہیں، تو میں تو اس سے بھی آسان بولوں گا، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے بہت کم ٹائم کے لیے، چونکہ بنگلہ زبان میں تقریر کرنے کے لیے پروفیسر منور آسامی تشریف فرما ہے، اور مولانا عبید اللہ فلاحی ہے، مولانا رجب علی صاحب، اور کون کون بہت سارے علماء ہیں۔ آج اتفاق دیکھیے، مولانا کو میں ٹائم دیا تھا اور ٹھیک دیا تھا، لیکن سال بھر پہلے گمانی کے پاس پلاسبونا گاؤں میں غفور سیٹھ بھی پروگرام لیے تھے آج ہی تاریخ کا، اور وہاں رات بھر پروگرام ہوتا ہے۔ میں یہاں تقریر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کیجئے کہ کم سے کم 2 بجے رات تک وہاں میں پہنچ سکوں۔ دوستو، آپ کے سامنے، آپ ضرور اردو سمجھتے ہیں، بہت ہی قیمتی اور ضروری باتیں بتاؤں گا، ایسی باتیں کہ ایسا آپ کو لگے گا کہ آپ نے یہ باتیں کبھی نہیں سنی ہوگی۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات آپ بتائیں گے اور کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ چونکہ اس ٹاپک پر، اس موضوع پر، اس وشے پر لوگ بولتے کم ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ابھی ہمارے وکیل صاحب، ایڈوکیٹ صاحب بول رہے تھے، بہت اچھا بول رہے تھے، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، ماشاءاللہ سن کے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تو پوچھا جائے آپ سے اگر کہ یہ جو مرکری جل رہی ہے، یہ پروجیکٹ فٹ کیا گیا ہے کہ مہیلا پنڈال میں تصویر جا رہی ہے، یہ کس مولانا نے اس کا ایجاد کیا ہے؟ آپ سے پوچھا جائے تو کہیں گے مولانا لوگ تو اس کام کے لیے نہیں ہے۔ مولانا کا کام ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ کے نکلے، مدرسے میں پڑھائے ٹوپی ٹاپی لگا کے، بس۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ یہ مرکری میں روشنی یہ کس نے بنایا، تو کہیں گے یہ کسی مولانا نے نہیں، انگریز نے۔ ٹرین میں بیٹھ کے پوری دنیا گھومتے ہو، کہہ رہے ٹرین کی ایجاد کس نے کی سب سے پہلے؟ کیا یہ کسی مولانا نے؟ کہا نہیں، یہ انگریز کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والوں نے ایجاد کیا ہے۔ یہ سامنے موبائل لگا ہے کہ اس موبائل کی ایجاد کس نے کیا؟ کہیں گے انگریزوں نے۔ مولانا یہ آپ مائک سے بول رہے ہیں، نبی کے دور میں صحابہ کے دور پہ مائک نہیں تھا، آج اس مائک سے بول رہے ہیں تو آواز دور جا رہی ہے، اس کو کس نے بنایا؟ کہیں گے انگریز نے، کوئی مولانا نے نہیں بنایا۔ کہا ہوائی جہاز، پہلے زمانے میں پانی جہاز میں جاتے تھے، 1 مہینہ لگ جاتا تھا، حج کرنے جاتے تھے،
ابھی آپ کولکاتہ سے 4 گھنٹہ میں 3 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں سعودیہ پہنچ رہے ہیں. یہ پلین کس مولوی نے ایجاد کیا؟ تو آپ کہیں گے کہ مولوی کا کام یہ نہیں ہے، یہ تو انگریز کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والوں نے کیا. آپ کی طبیعت خراب ہے، ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، وہ کس نے ایجاد کیا؟ کہیں گے انگریز نے. پیٹ میں پتھر ہو جائے، پیٹ کاٹ کے نکالے گا کون؟ کہا مسلم ڈاکٹر ہو یا ہندو ڈاکٹر ہو عیسائی، لیکن کون نکالے گا؟ مولانا نہیں نکالیں گے، کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا. یہ سمجھ میں بھول ہے کہ نہیں؟ اسی میٹر کو لے کر الہ آباد یو پی، جس کا نام پریاگ راج رکھا یوگی جیسے پلید آدمی نے، وہاں مناظرہ ٹھان دیا ایک عبدالحق پادری نامی عیسائی. عیسائیوں کا نام بھی مسلمان جیسے ہے، عبداللہ عبدالحق، سمجھ رہے ہیں؟ اس نے چیلنج کیا کہ قرآن اگر سب سے عظیم کتاب ہے تو قرآن نے سائنس ایجاد کیوں نہیں کیا؟ کیا اسی کا نام قرآن ہے کہ قرآن پڑھ کے صرف مسجد سے جائے اور باہر آئے، اب باقی سب ہم آپ کے لیے تیار کریں؟ عبدالحق پادری کی بات پہ بہت سے مسلمان مشرک ہو گئے. آج بھی بہت سے لوگ ہیں، مولوی صاحب ہے مدرسے میں چندہ کر کے رہے گا ٹوپی ٹاپی لگا کے، ہم تو بیٹا کو وکیل بنائیں گے، ڈی ایم بنائیں گے، ڈی ایس سی بنائیں گے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ غلط ہے یہ کہنا. مولانا ثناء اللہ امرتسری کا نام سنے ہوں گے، ہمارے شیخ محترم حضرت مولانا نور عالم صاحب کو دیکھ رہے ہیں، بڑی بزرگ عالم دین، درجنوں نہیں 500 سے زیادہ کتابوں کے مصنف. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری، یہ امرتسر ضلع کے رہنے والے ہیں، پنجاب کے. انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ عبدالحق پادری، کس نے تم کو بتایا کہ قرآن نے کچھ ایجاد نہیں کیا ہے؟ کہا یہ مائک بھی میرے نبی کا ایجاد کرتا ہے، یہ موبائل بھی میرے نبی کا ایجاد کرتا ہے، یہ پلین بھی میرے نبی کا ایجاد کرتا ہے، یہ ٹرین بھی میرے نبی کا ایجاد کرتا ہے، دنیا کی ہر ترقی تم کو دکھاؤں گا. کہا دلیل؟ کہا نبی کی حدیث پڑھو. نبی نے فرمایا ما ترکت شیئا، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہو اور میں تم کو نہ بتایا. سب نبی بتا کے گئے، لیکن اس درشٹی کون سے ہم نے پڑھا نہیں. آگے نبی کہتے ولا شیئا مما نہاکم اللہ عنہ الا وقد نہیتکم عنہ، ایسی چیز بھی کائنات میں نہیں چھوڑی جس سے اللہ نے مجھ کو منع کیا ہو اور میں تم کو منع نہ کیا ہو. مولانا ثناء اللہ امرتسری سینہ تان کے مناظرے میں کھڑے ہو گئے، 50,000 کی بھیڑ ہے، ادھر عبدالحق پادری کا اسٹیج ہے عیسائی کا، اور ادھر مولانا ثناء اللہ امرتسری کا. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا عبدالحق پادری قرآن پڑھے ہو؟ کہا قرآن نہیں تلاوت کیے ہیں. کہا قرآن پڑھ کے دیکھو، تمام سائنسی ایجادات قرآن نے کیا ہے. کہا دلیل؟ کہ دلیل دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آسمان میں پلین کے دوارا اڑانے کا کام کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام منٹوں میں سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے. عبدالحق پادری نے کہا سلیمان تو ہمارے نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہے، سلیمان کی بات نہیں مانیں گے محمد. مولانا ثناء اللہ صاحب آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایجاد کیا ہے؟ کہا اس کی دلیل تم کو نہیں ملا ہے. کہا قرآن پڑھے ہو؟ کہا کون سی آیت؟ کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس آیت کا ترجمہ پڑھو قرآن میں کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات، وہ اللہ جس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات کعبہ شریف سے بیت المقدس لے گئے اور وہاں سارے نبیوں کی امامت کی، اور جس پلین پہ بیٹھ کے گئے اس پلین کو رکھ دیے براق نامی جانور کو، اور وہاں سے آسمان میں چلے گئے. 5ویں، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 7ویں آسمان پہ چلے گئے. اللہ سے باتیں کی. سدرۃ المنتہا سے جبریل نے کہا میں نہیں جا سکتا ہوں،
میرے پروں کو اللہ کی تجلی جلا دے گا، محمد آپ آگے جائیے۔ نبی آگے چلے گئے، اللہ سے کہا کیوں بلائے ہو؟ اللہ نے کہا نماز کے لیے، روزے کو میں نے دنیا میں فرض کر دیا، زکوٰۃ میں نے دنیا میں فرض کر دیا، حج کو میں نے دنیا میں فرض کر دیا، لیکن محمد ایک عظیم عبادت نماز تم کو دینے کے لیے یہاں بلائے ہیں۔ کہا کتنی رکعت؟ کہا 50 وقت کی نماز، 50 وقت۔ نبی لے کے آ گئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہماری امت بنی اسرائیل، یہود جس کو اسرائیل کہے جاتے ہیں، جو فلسطین پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ قوم موسیٰ کی قوم ہے۔ اس قوم نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل 2 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 50 ٹائم پڑھ جائیں گے، نہیں پڑھ پائی، کم کرائیے۔ نبی گئے اللہ کے پاس، کم کراتے کراتے کئے وقت کیا؟ 5۔ حضرت موسیٰ نے کہا اور کم کرائیے، کہا نہیں۔ نبی کہنے لگے مجھے شرم لگتا ہے، میں نے 50 کو 5 کیا ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی امت کے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، لیکن ثواب دیا جائے گا 50 وقت۔ کتنے خوش نصیب ہے ہمارا، نماز پڑھ رہے 5 ٹائم، ثواب دیا جا رہا ہے 50 ٹائم کا۔ سمجھ گئے؟ نبی وہاں سے چلے آئے۔ مولانا ثناء اللہ مصری بورے عبدالحق پادری، آج تک کسی کا ہوائی جہاز اڑ کر کے آسمان تک گیا ہو؟ کہا نہیں جا سکتا۔ پلین اڑ کر بادلوں میں چھپ سکتا ہے، لیکن آسمان سوراخ کر کے سدرۃ المنتہا جانے کی چھمتا نہیں ہے۔ میرے نبی کا پلین آسمان سوراخ کرتا ہوا سدرۃ المنتہا جا پہنچا تھا۔ ارے نبی عبداللہ کا بیٹا تھے، حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے، آمینہ کے لگتے جگر ہے، حلیمہ سعدیہ کے کلیجہ کا ٹکڑا ہے۔ جب نبی ایک انسان ہونے کے باوجود منٹوں میں کعبہ شریف سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان گھوم کے آ سکتے ہیں۔ اب انگریز سائنٹسٹ کہنے لگا، جو بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، جو سب سے پہلے پلین کا ایجاد کیا تھا ولدر برودر نے، اس نے کہا تھا کہ میں نے قرآن کی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کو 73 مرتبہ تلاوت کی۔ کتنی مرتبہ؟ 73 مرتبہ۔ اور اسی سے مجھ کو یہ سمجھ میں آیا ہے، تب سب سے پہلے میں نے ہائیڈروجن گیس بھر کی ٹوکری میں کبوتر اور ہنس کو رکھا اور اڑا دیا۔ کچھ ٹوکریاں جا کے پھنس گئی، اب کچھ واپس آ گئی، تب ہم سمجھے کہ پلین کی ایجاد ہم کر سکتے ہیں۔ ایسے مشین دوارا جب ٹوکری پوری دنیا گھوم کے آ گئی تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، مولانا ثناء اللہ مصری نے کہا کہ عبدالحق پادری سب سے پہلے اس امت میں ہوائی جہاز کا سفر کس نے کیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہماری آپ کی کمی ہے کہ ہم نے کچھ ایجاد نہیں کیا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا موبائل کی بھی ایجاد نبی نے کی؟ جی ہاں، دلیل جمعہ کے دن مدینے کی مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ دوران خطبہ میں فوجی جنرل حضرت ساریہ، فوجی کا چیف، ان سے باتیں کرنے لگے۔ خطبہ چھوڑ کر حضرت عمر باتیں کرنے لگے تو جو صحابہ بیٹھے تھے مسجد نبی میں تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیا میٹر ہے بھائی، کہاں بات کرنے لگے حضرت عمر؟ یہ کون تماشا ہے؟ یہ تو تماشا پیروں کی سنے ہوں گے نا۔ ایک پیر صاحب نے دوران جلسے تقریر میں کہا ہٹ ہٹ، کہا مولانا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ ارے کعبہ شریف میں کتا جا رہا تھا، اس کو بھگا رہا تھا۔ تو جلسے والے بڑے ہوشیار تھے، کھانے کے لیے چاول دیے بھات اور گوشت کی بوٹی اندر چھپا کے رکھے تھے، سادہ چاول سے ڈھانپ دیا۔ تقریر ختم ہونے کے بعد مولانا صاحب سے کہا کھا لیجئے۔ کہا کتنے بدتمیز ہو گاؤں والے بھائی، بغیر سالن کے بھات کھایا جاتا ہے؟ کہا وارے پیر صاحب، ابھی تو یہاں سے کعبے میں کتا داخل ہو رہا تھا تو آپ دیکھ رہے تھے، اور بھات کے نیچے گوشت کی بوٹیاں رکھا ہے آپ دیکھ نہیں پا رہے۔ یعنی پیر کی جھوٹ ثابت ہو گیا نا۔ تو حضرت عمر ایسے نہیں تھے، حضرت عمر باتیں کرنے لگے۔ حضرت ساریہ جب افریقہ کی جنگل سے واپس آیا، صحابہ کرام نے گھیر لیا
کہ ساریہ کیا تم نے آواز سنی ہے؟ کہنے لگی امیر المومنین آپ اگر مجھ کو بتائے نہ ہوتے ٹیلی فون کے ذریعے، اگر مجھ کو نہ بولے ہوتے تو دشمن پیچھے سے میری گردن اڑا دیا ہوتا۔ یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ حضرت عمر 15 منٹ تک 10,000 کلومیٹر کی دوری افریقہ کے جنگل میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فوج کا جنرل سپہ سالار تھے ان سے باتیں کر رہے ہیں مسجد نبی میں کھڑے ہو کر۔ مولانا ثناء اللہ کا عبدالحق پادری صاحب آج موبائل کی بات کرتے ہو، اگر بوڈا ہے تو بی ایس این ایل کام نہ کرے، بی ایس این ایل کام نہ کرے تو جیو کام نہ کرے، ٹاور۔ لیکن فاروق اعظم نے جس موبائل سے باتیں کی تھی اس موبائل کی کوئی کیبل، کوئی تار زمین میں نہیں گاڑا گیا تھا، کوئی ٹاور نہیں کھڑا کیا گیا تھا۔ امیر المومنین فاروق اعظم دنیا کا پہلا ویکتی ہے جس نے ٹیلی فون سے 15 منٹ تک 10,000 کلومیٹر کی دوری میں باتیں کی تھی۔ کچھ سیدھے سادے مولوی نے تو کہہ دیا کہ ٹی وی ہی رکھنا گھر میں بدعت حرام ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ برا نہیں مانیں گے، وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں ٹی وی رکھا ہو، ٹیلی ویژن، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں۔ بالکل فتویٰ غلط۔ ارے بھائی ٹی وی تو مشین ہے، اگر ٹیلی ویژن سے آپ حج کے ارکان دیکھیں، نماز دیکھیں، قرآن کی تلاوت سنیں تو حرام ہوگا کہ حلال ہوگا؟ حلال ہوگا۔ غلط چیز دیکھیں تو غلط ہوگا۔ یہ موبائل ہے، یہ تو سنیما ہال سے بھی خطرناک ہے، لیکن اسٹارٹ پہ ہے۔ اگر آپ غلط چیز کو دیکھیں گے تو غلط بنیں گے، اچھی چیز کو دیکھیں گے تو اچھا بنیں گے۔ تو اگر اس موبائل کو رکھ کے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں سوئچ آف کر کے، تو آپ تو سنیما ہال جیب میں رکھے ہوئے ہیں۔ ٹی وی سے بھی خطرناک چیز ہے، تو کہتے رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے اس گھر میں، تو پھر موبائل لے کے آپ مسجد میں کیسے جا رہے ہیں؟ جا سکتے ہیں میرے بھائی، ٹی وی غلط چیز نہیں ہے۔ عبدالحق پادری نے کہا ٹی وی سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بزرگان دین بھی حیرت کیے ہوں گے کہ نبی نے ایجاد کیا۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف سے بیت المقدس جا کر کے سارے نبیوں کی امامت کر کے آ گئے۔ جب مکے میں کہنے لگے تو سب لوگ مذاق اڑانے لگے کہ یہ سمبھو بات ہے بھائی، 15,000 کلومیٹر کی دوری مکہ سے بیت المقدس، کیسے نبی منٹوں میں چلے گئے؟ کہا اچھا ایگزام لیتے ہیں محمد کو۔ یہودی لوگ مل گئے اور سب مل کر کے سوال کرنے لگے، کہا ہے محمد بیت المقدس کا دروازہ کس طرح کا ہے؟ بیت المقدس کی کھڑکیاں کس ڈیزائن کی ہے؟ ابھی اگر میں یہاں مٹیاری میں نماز پڑھ کے چلے جائیں، اب کوئی اچانک پوچھے گھر جا کے، کٹیار جا کے کہ مولانا مٹیاری کی مسجد میں کتنی کھڑکیاں اور کتنے گیٹ ہیں، ہم گیٹ گننے تھوڑے آئے تھے، بھول جائیں گے۔ میرے نبی کو بھی یاد نہیں تھا۔ اللہ نے کہا جبریل امین چلے جاؤ اور میرے نبی کے سامنے ٹی وی چینل کو اسٹارٹ کر دو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین نے پوری چینل کو چالو کر دیا۔ امام کائنات بیت المقدس کو تصویر میں دیکھ رہے تھے، کفار و مشرکین یہودیوں کو جواب دے رہے تھے کہ بیت المقدس میں اتنی کھڑکیاں ہیں، بیت المقدس کے دروازے فلاں چیز کی ہے، بیت المقدس کے منارہ اس شکل کی ہے، بیت المقدس کے نیچے جو چٹائیاں بچھی ہے وہ اس شکل کی ہے۔ لوگ ایمان لے آئے۔ ایک بے ایمان نے کہا محمد جادو سے بتا رہے ہیں، حالانکہ نبی کے سامنے ٹی وی چینل اسٹارٹ کر دیا گیا تھا۔ قبر میں جی ہوئی میت کو آپ رکھ کے آتے ہیں، سنے ہیں نا کہ منکر نکیر 3 سوال کرتے ہیں فرشتے۔ نمبر 1 تیرا رب کون ہے، نمبر 2 میں تیرا دین کیا ہے دھرم، نمبر 3 میں نبی کو دکھاتے ہی یہ کون ہے۔ تو نبی کو تو ہمارا آپ دیکھے نہیں ہے، لیکن جو ایماندار ہوگا، دنیا میں ایک بھی لفظ عربی نہیں بولا ہے، لیکن اگر ایماندار ہے قبر میں ٹناٹن عربی بول لے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ٹناٹن بول لے گا، اگرچہ دنیا میں عربی نہیں جانتا تھا۔ ایمان ہونا چاہیے قبر میں عربی بول لے گا، نہیں تو اکبر بادشاہ تھا نا ہندوستان میں، مغل خاندان کا ہے نا، جو غیر مسلمہ سے بھی شادی کی تھی۔ اکبر جیسے جہالت اختیار نہیں کیجیے،
क्यों? अकबर के घर में एक छोटा सा मौलवी रखा हुआ था, मान लीजिए 10,000 रुपये महीना। कुछ दिनों के बाद अकबर ने एक बड़ा मौलाना रख लिया, उनको दिया 30,000 रुपया महीना। ये छोटे मौलवी हमेशा जलता था, क्या है हम इतने पुराने हैं, हम इससे ज्यादा खूबसूरत है, हमको 10,000, कल से आया है इस मौलवी को 30,000 वेतन। अकबर की मां इंतकाल कर गई। अकबर भी जाहिल बादशाह। अब मुगल खानदान की जहालत यही समझ में आता है कि ताजमहल तो बना दिया, कुतुब मीनार तो बना दिया, मुर्शिदाबाद की 1000 दुआरी तो बना दिया, लाल किला तो बना दिया, इबादत के घर जामे मस्जिद बनाया दिल्ली, लेकिन कोई कॉलेज या कोई मदरसा नहीं बनाया मुगल खानदान ने। 900 साल हुकूमत की पीरियड में नहीं बनाया। ये अकबर जाहिल आदमी कहा इनको कि तेरी मां मर गई है, आपकी मां तो अरबी जानती नहीं है, कब्र में मुनकर नकीर सवाल पूछेगा अरबी में, क्या कीजिएगा? छोटे मौलवी ने कहा बड़े मौलाना खूब अरबी जानते हैं, आपकी मां के साथ बड़ी मौलाना को भी जिंदा दफन कर दीजिए और फटाफट आपके मां के सवालों का जवाब दे देगा। समझ रहे? बादशाह अकबर को पता चला, कहा कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बड़े मौलाना बाहर थे, कुछ देर में आए कि अकबर की मां इंतकाल कर गई है, अकबर बादशाह की। तो कहा क्या बात है? तो ये आकर सलाम किए तो अकबर ने कहा ठीक टाइम पे आए हैं, मेरी माँ तो अरबी नहीं जानती है और कब्र में दफन किया जाएगा, मुनकर नकीर 2 फरिश्ते आके अरबी में सवाल पूछेंगे, तो हमने फैसला किया है कि मौलाना आपको भी साथ में जाना है। मौलाना का होश उड़ गया कि ये तो छोटे मौलवी की साजिश है कि जिंदा मुझको कब्र में दफन करेगा माँ के सवाल। ये भी बड़े चालाक मौलाना थे। कहा अकबर साहब आपकी माँ तो घर में रहती थी, घर की मलका है, इनसे गुनाह कम हुआ है, लेकिन गुनाह तो आपसे हो रहा है, आपको 1000-2000 सवाल करेंगे मुनकर नकीर, तो आप अपने लिए मुझको रख लीजिए बड़े मौलाना को, और छोटे मौलवी ही काफी है आपके माँ के लिए 3 सवालों का जवाब देने के लिए। अब ये गियर में फंस गए। छोटे मौलवी ने सोचा कि अब हमको जाना पड़ेगा, तो दोनों ने मिलकर इत्तेहाद कर लिया कि अब किसी को जाना नहीं। अकबर को समझा दिया कि देखिए जो ईमानदार होगा मुनकर नकीर के सवालों का जवाब ऐसे ही दे देंगे। मेरा इस्तेदलाल यह है कि जो नबी के कब्र शक्ल दिखाया जाएगा मुनकर नकीर जो दिखाएंगे वो कश्फ कर देगा, वो टेलीविजन स्टार्ट कर देगा। नबी जो मदफून है मदीने में जन्नतुल हजरत आयशा की रूम में, तो वहां से कश्फ कर देगा और नबी को दिखाया जाएगा कि ये कौन है। तो जो ईमानदार होगा कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबी में जवाब देने की ताकत रखेगा। तो टीवी का मुजीद कौन हो? दुनिया में सबसे पहले किनको टीवी दिखाया गया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैतुल मुकद्दस, मुनकर नकीर। तो कहे टीवी का मुजीद भी कुरान है, ये मौलाना लोग हैं, हदीसे रसूल में मौजूद है। यही अब्दुल हक पादरी ने कहा था मौलाना डॉक्टर की तालीम किसने दिया? कहा मेरे नबी ने कहा लिकुल्ल दाइन दवा, हर बीमारी के लिए दवा है। कहा मान ली। मेरे नबी ने कहा तुम में से कोई खड़े होकर पेशाब ना करे। आज डॉक्टर कह रहे जो खड़ा होकर पेशाब कभी नहीं किया है उनको हाइड्रोसिल की बीमारी नहीं होगी। मेरे नबी ने कहा खड़ा होकर पानी ना पिए। मेरे नबी ने कहा पानी को 3 सांस में पिए। चैत बैसाख के महीने में हमें प्यास लगती है, गट-गट पिए जा रहे एक ही सांस में। नबी ने कहा 3 सांस में पानी को पीजिए। ये डॉक्टरी तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के जा रहे हैं। और क्या? मेरे नबी ने कहा अगर खाने पीने की चीज दूध पर पानी पर मक्खी गिर जाए तो उठा के फेंको नहीं, डुबा दो, उसके बाद उठा के फेंको। मेरे नबी कहते जानते हो जो पर मक्खी डुबाता है उस पर के अंदर बीमारी होती है। और ये मक्खी की आदत, मक्खी समझ रहे हैं ना, बंगला में जिसको माछी बोलते हैं, तो वो ऊपर की तरफ किए रहता है। तो नबी ने कहा डुबा दो तो शिफा और बीमारी दोनों सेम मिल जाएगा, कोई बीमारी नहीं होगी। आज डॉक्टर कहते कितनी बड़ी हिकमत के बात बताए। अब्दुल्ला पादरी ने कहा नहीं नहीं मौलाना सनाउल्लाह साहब वो सब बताने से नहीं चलेगा, हमें ये बता के दिखाइए कि नबी ने किसी का पेट काट कर उसको ठीक कर दिया हो। का ये देखना चाहते हो? सबसे पहले हमारे कटिहार के बगल में पूर्णिया में डॉक्टर जैड रहमान, ज़ियाउर रहमान जब ऑपरेशन करने लगे तो हमारे हिंदू भाई लोग माला चढ़ाने लगे
स्वाहा का यही भगवान है डॉक्टर जियाउर रहमान। ये भागते फिरते थे, पक्का मुवाहिद इंसान था। कह रहे भाई भगवान नहीं हो, अल्लाह ने मेरे हाथ में हिकमत दी है, मैं इंसान का पेट काट के ठीक कर देता हूं, मैं अल्लाह नहीं हूं। लोग अल्लाह मानने लगे उसको, समझ रहे। अब्दुल हक पादरी ने कहा कि ऑपरेशन की तालीम किसने दी? मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने बताया तो शेखुल इस्लाम ने कि नबी ने दिया है। कहा दलील? कहा नबी दूध पीने के लिए कहाँ गए थे? हजरत हलीमा के यहाँ हजरत आमिना से ले गई थी। कौन? हजरत हलीमा, नबी की दूध माई, नबी की रजाई माँ। हजरत हलीमा के यहाँ नबी छोटे छोटे बच्चों के साथ बकरी चराने के लिए खेत गए। पहाड़ी इलाके में बकरी चरा रहे हैं मेरे नबी। दो आदमी आया, कौन थे? हजरत जिब्रील, हजरत मीकाईल। फरिश्ते आए सादा कपड़ा पहन के। 50 बच्चे बकरी चरा रहे थे, खेल रहे थे, ऊंट चरा रहे थे। सारे बच्चों के बीच में मोहम्मद को पकड़ लिया दोनों आदमी ने, मोहम्मद को सुला दिया खेत में। जन्नत से प्लेट लाए हुए थे, जन्नत की कैंची लाए थे, जन्नत से तार लाए थे। नबी के सीने को चाक कर दिया और कुछ कर दिया। अब बच्चे रहेंगे? अगर बच्चे देखे कि एक आदमी को ज़बह कर दिया गया, सब बच्चे भाग जाएंगे ना। सारे बच्चे भाग गए। कहां? हजरत हलीमा के पास, दूध माई हजरत हलीमा के पास। कहा हलीमा तेरे लगते जिगर को, तेरे नूरे नजर को दो आदमी आकर के ज़बह कर डाला। आज मोहम्मद दुनिया से विदा हो गया। हजरत हलीमा ये खबर सुन के रोने लगी कि हाय मेरे लगते जिगर को, मेरे कलेजे के टुकड़े को किसने मार डाला, किसने ज़बह कर डाला, उनको पकड़ के ले आओ। हजरत हलीमा दौड़कर खेतों की तरफ जाने लगी। कहां जाने लगी? खेतों की तरफ, जहां नबी बकरी चरा रहे थे बच्चों के साथ। बच्चे भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जो बच्चे खबर ले आए, हमारे नबी जब खेत में पहुंचे, पहाड़ के पास, हजरत हलीमा पहुंच के देख रहे हैं कि मोहम्मद बिल्कुल सही सालिम खड़े, मोहम्मद बिल्कुल सही सालिम खड़े, लेकिन पेशानी में पसीना है। हजरत हलीमा कहने लगे बेटा ये बच्चों ने अभी जाके खबर दिया है कि आपको दो आदमी मिलकर ज़बह कर दिया है और आप सही सालिम खड़े हैं। कहा कि अम्मा मुझको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन दो आदमी आके मुझको लेटा दिया था। हजरत हलीमा सादिया नबी के सीने से गंजी, उस जमाने में नबी जो भी पहने थे, नबी के सीने से कपड़ा उठा के देख रहे हैं तो टांकने के निशानात मौजूद थे। टांकने के निशानात सिलने का मौजूद था। मौलाना सलाहुल्लाह अमृतसरी ने कहा आज भी जब डॉक्टर इंसान का पेट काटता है तो उनसे पूछो कि तुम चिल्ला रहे थे। कहा हमको कुछ भी पता नहीं, हमको तो बेहोश कर दिया गया था, लेकिन मैं जिंदा था। और बाद में 4 घंटा 6 घंटे के बाद जब होश आता है तो कहते हैं दर्द महसूस हो रही है, लेकिन तो भी चिल्ला नहीं रही है। मेरे नबी से ही सालिम खड़े। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा अब्दुल हक पादरी मेरे नबी ने पूरी दुनिया को प्रैक्टिकली तौर पर सीने को चाक करके ठीक करके दिखा दिया, ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि अगर तुम्हारे में किसी के पेट में पत्थर हो जाए तो डॉक्टर निकाल सकता है, तुम में से किसी के सर पे दिमाग में कोई बीमारी हो जाए तो खोपड़ी को उदाड़ के ठीक कर सकता है। लिखना पड़ा जज को कि सबसे पहले ऑपरेशन की तालीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अब्दुल हक पादरी कहने लगा मौलाना सनाउल्लाह साहब पहले जमाने में तो लोग तीर से लड़ते थे, तीर। आज तो बंदूक है, मिसाइल है, तोप है। वो तो जहालत की लड़ाई थी जो मुसलमानों ने लड़ा था पहले जमाने। आज सकोगे बंदूक की इजाद किसने किया है? मौलाना सनाउल्लाह ने कहा कुरान ने किया, मेरे नबी ने किया। कहा दलील? का सूरह फील पढ़े? कहा पढ़ाऊं? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कास्फिन माकूल। कैसी में तो पूरा बताया।
کہا کس طرح؟ کہا ابرہہ بادشاہ کعبہ توڑنے آیا تھا نا، ابرہہ کا کعبہ توڑ دیں گے فورس لے کر آ گیا، فوج ہے، ہاتھی ہے، گھوڑے کو لے کے لڑنے آیا، انسانوں کو کعبہ کو توڑنا چاہا۔ اللہ نے کہا اے پرندو کیا دیکھ رہے ہو، لے جاؤ ایک کنکری چونچ میں، چونچ سمجھ رہے نا، ایک کنکری پیر میں، کنکری کتنی بڑی تھی؟ حدیث میں موجود ہے کل عدس، عدس کہتے ہیں عربی زبان میں مسور کی دال، مسور سمجھ رہے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی مسور کی دال، وہ کنکری جب گراتا ہاتھی الٹ جاتا، انسان الٹ جاتا۔ ابرہہ کعبہ کیا توڑے گا، بھاگا پیچھے ہٹ کر۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا جانتے ہو کعبے کی حفاظت میرے اللہ نے جتنی چھوٹی بندوق کے گولی کے ذریعے کی ہے، اتنی چھوٹی بندوق کی گولی آج تک دنیا کا کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا، کم سے کم اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی نے، اللہ نے کعبے کی حفاظت جس بندوق کی گولی کے ذریعے سے کی تھی وہ مسور کے دال کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکری۔ کہا کس نے ایجاد کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بم کا ایجاد کس نے کیا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے لیے ایجاد کیا؟ دیش کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے۔ کہا دلیل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے کفار مکہ نے گھیر لیا تھا، پتا ہے نا؟ نبی کا چچا جو تھا ابو جہل، جو مرکب جہل تھا، دارالندوہ میں میٹنگ کی، اسی کی صدارت میں اس نے کہا ایسے نہیں چلے گا، ہر قبیلے ہر خاندان کے آدمی ہاتھ میں تلوار لے کے جا کے محمد کے گھر کو گھیر لو، اور نبی جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں گے ایک ساتھ مل کے حملہ کر دینا۔ محمد کا قصہ تمام، نعوذ باللہ۔ سب لوگ گھیر لیے، نبی کو کچھ پتا ہی نہیں۔ ہمارے کچھ بیمان بھائی کہتے ہیں بدعتی حضرات کے محمد عالم الغیب تھے، نبی کے گھر ہزار آدمی گھیرے ہوئے ہیں، نبی کو پتا نہیں۔ جبریل آ گئے کہ محمد آپ کو پتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا چاروں طرف کفار و مشرکین، آپ کے خاندان، چچیرے بھائی، خاندان سب گھیرے ہوئے ہیں، آپ نکلیں گے مار ڈالیں گے۔ نبی نے کہا جبریل اللہ نے مجھے کیا حکم کیا ہے؟ کہا آپ چلے جائیے حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ، راستے میں آپ کو چھپنا بھی پڑے گا، اس لیے کہ راستے میں دن میں جب ابھی رات ختم ہونے کے بعد آپ پکڑ لیے جائیں گے، اس لیے غار میں چھپیے گا، اس کے بعد چلے جائیے گا۔ ابو بکر صدیق باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر لی، اپنے بستر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے داماد، حضرت فاطمہ کا شوہر، حسن حسین کا باپ، سلا دیا۔ یہاں شیعہ حضرات، شیعہ کو جانتے ہیں نا، ایران میں ہے، شیعہ اور بریلوی دونوں چچیرے مسیرے تھوڑا سا بھائی ہے۔ کیسے جانتے ہیں نا؟ بریلی حضرات کہتے ہیں کہ سارے صحابہ ایماندار ہیں لیکن زیادہ محبت کرنی چاہیے حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، حضرت امام زین العابدین سے، حضرت امام باقر سے، حضرت امام صادق سے۔ کہا یہی 12 آدمی سے محبت زیادہ رکھنی چاہیے۔ اور اہل حدیث دیوبندی، جماعت اسلامی، مالکی، حنبلی، شافعی کا عقیدہ کیا ہے کہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1 نمبر صحابی کون؟ ابو بکر صدیق، نمبر 2 میں عمر، نمبر 3 میں عثمان، نمبر 4 میں علی، اس کے بعد سیریلی ختم، اب نہیں کہہ دیا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت علی کو جو لٹا دیا، شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کو بھی علی سے کتنی دشمنی تھی کہ جس بستر پہ حملہ ہونے والا، نبی جا رہے ہیں مدینہ اور اپنے بستر پہ علی کو لٹا کے جا رہے ہیں، لیکن شیعوں کو پتہ نہیں تھا کہ نبی نے کہا تھا علی تم میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ، دشمن تمہارا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، بال بدن کی رونگٹیں بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ کہتے علی تم کو بھی میں لے کے جاتا مدینہ، آپ بھی کہہ سکتے جب نبی ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ جا رہے ہیں تو علی کو کیوں چھوڑ کے گئے؟ اس کی وجہ کیا جانتے ہیں؟ نبی کے پاس کافروں کا پیسہ بھی جمع تھا، ڈھیر رقم، بڑے بڑے سیٹ ہندو مشرک وشواس رکھتے تھے کہ نبی امین ہے، صادق ہے، نبی کے پاس پیسہ جمع رکھا، تو نبی راتوں رات بھاگ رہے ہیں۔ صبح یہ لوگ ہنگامہ کر دے گا محمد سب کا پیسہ لے کے بھاگ گئے، اس لیے نبی کائنات نے
तमाम किस्म के लिस्ट हजरत अली को धरा दिया और कहा कि अली सारे लोगों को कल से परसों तक में सबकी अमानतें वापस कर देना। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी बोले, क्या है अब्दुल्ला कादरी, तुमको पता नहीं दुनिया में सबसे पहला बैंक मैनेजर नबी कायनात ने हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा को बैंक मैनेजर बनाया था कि सारे लोगों का पैसा सबको वापस कर देना। नबी निकल रहे, निकले कैसे? ऐसे भी उड़ के निकाला जा सकता था ना, लेकिन नबी कैसे निकले जानते हैं? मिट्टी लिए, मिट्टी, उसके बाद उसको कीचड़ बनाया, कादो जिसको कहते हैं, कादो, आटा की लोई की तरह मिट्टी को नबी लेके गोल बनाया, इतना बड़ा लड्डू की तरह। कहा कि इसको लड्डू बनाने के बाद यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, इस आयत को पढ़ के तिलावत करके दम कर दो, दम कर दो, और कहा ऐसे मारते हुए निकल जाओ, सबकी आंखें चुधिया जाएगी, कोई देख ही नहीं पाएगा। नबी वैसे ही किए, 1000 आदमी घेरे हुए हैं, हा करके सब खड़े रहे तलवार लेकर। नबी भीड़ को चीरते हुए निकल गए, हजरत अबू बकर के साथ गार में छुपे मदीने की तरफ रवाना हुए। मौलाना सनाउल्लाह ने कहा था, अब्दुल हक कादरी, मेरे नबी जा सकते थे दूसरी रूट से, लेकिन मिट्टी लेकर गोल बनाया, फिर उसको छिड़क दिया, 1000 आदमी की आंखों में चला गया। क्या बात है, इमाम कायनात ने अपनी जान की हिफाजत के लिए आइटम बम का यूज किया था। दोस्तों बुजुर्गों, अब्दुल हक कादरी मजीद कहने लगा कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब कब्र में जो सवाल करते मुनकर नकीर 2 है कि 4 कि 3 का 2 ही है। कहने लगी ये तो अटकल पच्चू सवाल है मेरे भाई। अगर कलकत्ता में 10 लाख आदमी 10:10 पे दफन किया जा रहा है, अब 10 लाख आदमी दफन किए जा रहे हैं अमेरिका में, तो 2 ही मुनकर नकीर एक ही टाइम में कलकत्ता की इतने कब्रों में कैसे आएंगे और वहां की कब्रों में कैसे जाएंगे? मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम्हारा चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी जी अगर कलकत्ता के टीवी चैनल में 10:10 में तकरीर करे, भाषण दे, तो पूरी दुनिया की टीवी 10:10, यह अलग बात है कि कहीं दिन होगा कहीं रात, लेकिन देखेगा ना, कहिए तो दुनिया का साइंस का यह आलम है कि हमारे बंगाल की चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी को पूरी दुनिया में 10:10 पे देखा जा सकता है। अल्लाह कमुल हाकिमीन क्या इस बात पर कादिर नहीं है कि 2 ही मुनकर नकीर के दुनिया के हर कब्रों में एक साथ पहुंचा दे? कि बिल्कुल पहुंचा सकता है। अब्दुल हक कादरी ने कहा, मौलाना सनाउल्लाह साहब, दुनिया में कौन ऐसा आदमी है कि जिनका बेटा 100 साल का हो और बाप 50 साल, बाप 50 साल का और बेटा 100 साल का? ये संभव है? बाप 50 साल का और बेटा 100 साल का, दोनों जिंदा हो। मौलाना सनाउल्लाह के साथ देवबंद के बड़े मौलाना थे मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, जोर जोर से सुभान अल्लाह पढ़ने लगे कि लगता है बाहर जाएंगे मौलाना सनाउल्लाह। अब्दुल हक कादरी से मौलाना सनाउल्लाह ने कहा, रूहुल कुदस की ताईद हासिल है, रब की मदद है, ये कुरान में मौजूद है। मौलाना महमूदुल हसन साहब, हारने की बात नहीं है। कुरान में कहा लिखा है? का सूरा बकरा पढ़िए, शुरू में है ना अलहम्दु के बाद सूरा बकरा, क्या लिखा है उसमें? अल्लाह का तल्ला कम लबिस्ता क़ाला लबिस्ता यौमन औ बादा यौमिन क़ाला बल लबिस्ता मिअता आमिन फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना। ये सूरा बकरा किया है, इसमें क्या बयान किया गया है? हजरत उज़ैर नबी की कहानी। हजरत उज़ैर आपको समझाने के लिए कहते हुए चलो, कौम आद समूद के खंडरात से गुजर गए कि अल्लाह इसको कैसे दोबारा आबाद करेगा, है ना? हजरत उज़ैर को अल्लाह ने मौत दे दिया, मौत। क्यों हजरत उज़ैर ने सवाल किया जानते हैं कि अल्लाह कैसे मुर्दों को तो जिंदा करता है? आप कहेंगे सवाल करना गलत है ना। हम में से कोई अगर कहे कि अल्लाह मुझको एक तो मुर्दा जिंदा करके दिखा दीजिए, तब विश्वास करेंगे कि तू दोबारा जिंदा कर सकेगा। हजरत इब्राहिम ने भी सवाल किया, कुरान ने नकल किया। हजरत इब्राहिम क्या बोले? कुरान की आयत, हजरत इब्राहिम ने क्या कहा था? कैफ़ तुहील मौता
اے اللہ کیسے تو مردہ کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ غصے سے بولا فلم تؤمن بی، مجھ پر وشواس نہیں رکھتے ہو ابراہیم؟ کر رکھتا ہوں اللہ، لیکن پریکٹیکلی طور پہ مردے کو زندہ کر کے دکھا دیتا تو ولا یطمئن قلبی، میرے دل کا اطمینان ہو جائے۔ اللہ نے کہا ابراہیم فخذ اربعۃ من الطیر، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے کو لے لو اور اس کا بوٹی بنا دو۔ کیما، کیما جانتے ہیں نا، بہاریوں میں زیادہ بناتا کیما ہے نا، شیخ و سید خان پٹھان لوگ گوشت کو آٹا کی طرح پیس دیا جاتا مشین دوارا، اس کو کیما بولتے ہیں۔ کہ 4 پرندوں کو لے کے کیما بنا دو اور اس کو جگہ جگہ پھینک دو، اور ابراہیم کہو کہ اللہ کے حکم سے ارجا اڑ جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے ایسے ہی کیا، اللہ کے حکم سے ارجا کہا تو فوراً وہ پرندہ تیار ہو کے پھر پھر اڑنے لگا۔ حدیث میں کہ فخر ابراہیم ساجدہ، ابراہیم سجدے میں گر گئے کہ اللہ تو مردوں کو پریکٹیکلی طور پہ زندہ کر کے تو نے دکھا دیا۔ حضرت عزیر نے بھی کہا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ موت دے دیا عزیر نبی کو، مرے رہے عزیر کتنے دن؟ 100 سال مردہ پڑے رہے، ہے کہ نہیں؟ اور جس گدھے پہ سوار ہو کے گئے تھے وہ گدھا ختم، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کہیں گے گدھے پہ سوار تو ہمارے یہاں توہین ہے نا، چوری کرنے پر، زنا کرنے پر، سار مروانے کے بعد گدھے پہ بٹھایا جاتا ہے نا۔ جب انڈیا کی ٹیم ورلڈ کپ ہار گئی تو انڈیا ٹیم کے سچن تندولکر اور سب لوگوں کو ہمارے بہار کی راجدھانی پٹنہ میں اس کا فوٹو بنا کے گدھے پہ گھمایا جا رہا ہے۔ تو اتنی توہین کی سواری گدھا ہے تو حضرت عزیر نبی کیسے گدھے پہ سوار ہو گئے؟ اس زمانے میں گدھے کی سواری آج کے سفاری سیٹ اور ماریسس گاڑی سے بھی مہنگی مانی جاتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ گدھے کو باندھ دیا گیا، حضرت عزیر کو موت دے دیا، 100 سال مردہ پڑے رہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت عزیر کا بیٹا 6 مہینے کا گھر میں تھا، تو حضرت عزیر جب 100 سال مردہ پڑے رہے تو گھر میں حضرت عزیر کا بیٹا جو تھا 100 سال کا ہو گیا نا، 100 سال کا ہو گیا کہ نہیں؟ عزیر 100 سال مردہ پڑے رہے، گھر میں بیٹا بڑا ہو گیا، 100 سال کا ہو گیا۔ حضرت عزیر کو اللہ نے 100 سال بعد زندہ کیا، مردہ رکھا 100، اس کے بعد سورہ بقرہ میں پوچھا اللہ نے، کم لبثت، لبثت میں سمجھ کتنے دن مردہ پڑے رہے عزیر؟ حضرت عزیر نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، اللہ ایسا لگتا ہے کہ 1 دن یا 1.5 دن میں مردہ پڑا رہا۔ عزیر بول گئے، اللہ نے کہا نہیں عزیر بل لبثت 100 عام، عزیر 100 سال تو مردہ پڑے رہے، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتصنع، عزیر کھانے پینے کی چیز اپنی سواری گدھے کو دیکھو کہاں ہے۔ حضرت عزیر کو یقین ہو یہ عزیر تھے کہ زندگی میں حضرت عزیر 50 سال کے اور عزیر کا بیٹا 100 سال کا ہو گیا تھا، سمجھ رہے؟ مولانا نصرہ اللہ امرتسری جواب دے کے نکل گئے۔ عبدالحق پادری نے کہا کہ بتائیے دنیا میں کون ایسا ویکتی ہے جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو اور اس کی قبر 7 جیلوں کا سفر کیا ہو؟ یہ ہوگا؟ ایک آدمی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا ہو اور قبر 7 جیلے کا سفر کرے گئے تو؟ مولانا ثناء اللہ نے کہا قرآن میں موجود ہے۔ کہاں؟ کہ پڑھیے، اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، ہے نبی آپ مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے۔ یہ مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ ٹائم کم ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کھا لیے مچھلی۔ قرآن نے کہا فَالْتَقَطَهُ الْحُوتُ، مچھلی کھا لی۔ جب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس گئے تو اللہ نے کہا اے یونس تم جا رہے ہو مچھلی کے پیٹ میں، اور کہے مچھلی تیرے پیٹ میں میرے نبی یونس جا رہے ہیں، تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نہ گرمی لگنی چاہیے نہ ٹھنڈی لگنی چاہیے، ایئر کنڈیشن مکان بناؤ تیرا پیٹ کو۔ جی ہمارے یہاں اردو میں تھوڑی سی دقت، اچھا اچھا بسا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ٹھیک، ساتھ ہی ساتھ تو یہ تو ترقی کے لیے تو کیا کیا جا رہا ہے، جی 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 ٹھیک ٹھیک، اتنا مختصر ہو جی جی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے زندہ اگل دی۔ حضرت یونس کی حفاظت کی اللہ نے، شجرۃ الیقطین
कद्दू का पेड़ तैयार किया। तो भाई कद्दू की लत्ती होती है ना हमारे यहाँ लौकी की, टाल में होता है कद्दू, लेकिन अल्लाह ने इस्तेमाल किया शजरा, आम के पेड़ की तरह। हाफिज इब्न हजर शारे बुखारी कहते हैं कि जब अल्लाह ने शजरा इस्तेमाल किया है, इसलिए हजरत यूनुस के साये के लिए कद्दू का लत्ती नहीं थी, पेड़ था मोटा सा, फला था कद्दी, लेकिन आम की तरह दरख्त था कद्दू का, हिफाजत की। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सारी साइंसी इजादात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इसलिए देश का राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी, जिनकी फोटो हर रुपये में है ना, कहते हैं मोहम्मद से बढ़कर ज्ञानी, मोहम्मद से बढ़कर साइंटिस्ट, मोहम्मद से बढ़कर इबादत गुजार, मोहम्मद से बढ़कर तपस्यागार। इस नीले गगन यानी इस आसमान के नीचे इस धरती पे ईश्वर ने पैदा नहीं किया है और परले के दिन तक पैदा नहीं करेगा मेरे भाई। मोहम्मद इतने बड़े ज्ञानी थे और कुरान एक ऐसी अजीम किताब है जो दुनिया में हर किस्म की शिक्षा मौजूद है, लेकिन हमने कुरान को बतौर साइंस समझने की कोशिश नहीं की है। हालांकि इस कुरान ने, इस सुन्नत ने, हदीस रसूल ने दुनिया की हर चीज का इजाद करने का तरीका सिखा दिया है। यही वजह है अभी हाल में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे, ये भी मुसलमानों का बच्चा था जिसने एक अजीम साइंस का काम अंजाम दिया है। टाइम मेरा खत्म हो चला है, उर्दू आपको समझने में तकलीफ भी है और मदरसे का खास एक जलसा है, इसमें कलेक्शन इदारे की फलाह बहबूदी के लिए, इसलिए आप हजरात मेरे बाद बंगला में जो मुकर्रिर आ रहे हैं तो इंशाअल्लाह उनकी बातों को सुने और चंदा दें। और मैं तो इंशाअल्लाह बगल कटियार ज्यादा दूर नहीं है और यूट्यूब में भी मेरी तकरीर को सुनते होंगे। इंशाअल्लाह कभी दोबारा मौका मिला, आप समझना चाहेंगे तो 1-2 घंटा 3 घंटा तक कुरान और ये जदीद साइंस के मौजू पर आपके सामने तकरीर बोली जा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है रब्बी कायनात हम तमाम मुसलमानों को कुरान को, हदीस रसूल को बतौर साइंस समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।